نمبر 91-92 اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ یا ایھوالذین آمنو، اے لوگو ایمان والو، نہ ہو جاؤ اس عورت کی مانند جس نے توڑ ڈالا اپنے سوت کو مضبوط کاٹنے کے بعد اور پارا پارا کر دیا۔ ہمارے لیے مثال دی ہے کہ تم نے اپنے ایمان کو ایسے پارا پارا نہیں کرنا۔ اس کے بعد آیت نمبر 92 کا مفہوم یہ ہے کہ فرمایا میرے رب نے کہ تم بناتے ہو اپنی قسموں کو ایک دوسرے کو فریب دینے کا ذریعہ، تاکہ اس طرح ہو جائے ایک گروہ فائدے میں اور دوسرا گروہ نقصان میں۔ اللہ تعالیٰ صرف تمہیں آزماتا ہے تمہاری قسموں سے، اور قیامت کے دن تم سے خوب حساب لے گا۔ جناب والا اور بے سہارا لڑکی ایک طرف، ظالموں اور مسلیوں کا ایک بڑا گروہ ایک طرف۔ کاش کہ 1400 عیسوی کا قانون اس بے سہارا لڑکی کے لیے اتنا کمزور نہ ہوتا تو آج نہ آپ کو زحمت کرنی پڑتی نہ ہمیں یہاں پر آنا پڑتا۔ بد نصیبی سے میری بیٹی کی آج سے کچھ ماہ پہلے ایک جاہل سفاک درندہ سخت گرانے سے شادی انجام پائی، اور 1.5 ماہ بعد لڑکا بیرونی ملک روزگار کے سلسلے میں چلا گیا، تو اس گھر میں لڑکے کا چھوٹا بھائی ثناء اللہ ولد عماد اللہ یونین کونسل سرائے نمد خان گاؤں کڑچ کا رہائشی ہے، جس نے اپنی بھابھی کی عزت پر ہاتھ ڈالا، عماد اللہ اس کی بیوی کو اس ظلم کا علم ہوا تو درندہ صفت میاں بیوی نے مل کر میری بیٹی کو ظلم کا نشانہ بنایا اور کئی دن اس کو ٹارچر کرتے رہے۔ اگر یہ بات گھر سے باہر نکلے گی تو یاد رکھنا تمہارے لیے بہت برا انجام ہوگا، اور اس گھر میں تیرا آخری روز ہوگا۔ میری بیٹی اپنے گھر کو آباد رکھنے کی خاطر سسک کر اس گھر میں جو اپنی زندگی گزارتی رہی، تو جب مجھے اور میری بیوی کو اس بات کا علم ہوا تو ہم نے فریادی لڑکی کو انصاف دلانے کے لیے قانونی مدد طلب کی۔ یہ وقوعہ تھانہ صدر ضلع ہری پور کی حدود میں ہوا۔ 7/4/2025 سے آج 25/5/2025 تک قانونی انصاف نہیں مل سکا۔ کہاں سے ملے گا؟ کون انصاف دلائے گا؟ کاش انصاف لینے والے غریب نہ ہوتے یا قانون اتنا کمزور اور اندھا نہ ہوتا تو پھر جرم کرنے والے دناتے کیوں پھرتے؟ جناب والا، میری تحریری درخواست 322C کی کارروائی رکوانے کی خاطر پہلے ان ضمیر فروشوں نے ایک تحریری تصفیہ کیا۔ 15/4/2025 کو دن کو پولیس اسٹیشن افسران والا کے روبرو تصفیے پر سائن ہوئے اور شام کو تصفیہ شرائط سے انکاری ہوئی کہ فریق اول فریق دوم، یہ کہ فریق اول کی بیوی مسمات سمیرہ انصر نے اپنی بیٹی سائرہ انصر پر ہونے والے ظلم و زیادتی کی بنا پر فریق دوم کے خلاف تھانہ صدر ضلع ہری پور میں ایک تحریری درخواست 322C مرخہ 7/4/2025 کو دی، جس پر فریق دوم نے پولیس اسٹیشن افسران بحالہ کے روبرو برادری کے معززین کو گواہ بنا کر کہ آئندہ اس طرح کبھی نہ ہوگا، فریق اول نے اپنی شرائط رکھ کر بیوی اور بیٹی سائرہ انصر کو رضامند کیا۔ شرائط حسب ذیل ہیں، یہ کہ سائرہ انصر کو اس کے خاوند کی عدم موجودگی میں نہ بھیجا جائے گا، وہ خود لے کر جائے گا۔ نمبر 2، یہ کہ سائرہ انصر کا آئندہ ہمیشہ کے لیے ضیاء اللہ کے بھائیوں کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہ ہوگا۔ نمبر 3، یہ کہ ضیاء اللہ اپنی بیوی سائرہ انصر کو علیحدہ گھر میں رکھنے کا پابند ہوگا۔ کیا اسلام ان باتوں کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ یہ کہ آئندہ کے لیے سائرہ انصر کا ہر طرح کا خرچہ دینے اور نبھانے کا پابند ضیاء اللہ خود ہوگا، جس میں روٹی، کپڑا اور مکان ہوگا۔ میں اپنی بیٹی کو جیب خرچی خود اپنے پاس سے دیتا ہوں۔ اگر پیسٹ کے لیے یہ پیسے مانگتی ہے تو کہتے ہیں بہت فضول خرچ لڑکی ہے۔ شادی کرتے وقت ان کو یہ نہیں معلوم تھا
کہ انگاروں سے، چھائی سے اور کھوڑی کے پتوں سے یہ پیسٹ نہیں کرے گی، یہ دکان والی پیسٹ منگوائے گی۔ انڈوں کا ناشتہ گنتی کرتے ہیں۔ اور نمبر 5 یہ کہ سائرہ عنصر کو جانی و مالی نقصان دینے کی صورت میں حماد اللہ اور اس کا گرانہ ڈائریکٹ چارج ہوگا، یا تہمت لگا کر گھر سے خانہ بدر کرنے کی صورت میں ضیاء اللہ کے والدین 20 لاکھ روپے ہرجانہ دینے کے پابند ہوں گے، 20 لاکھ ہرجانہ دینے کے پابند ہوں گے۔ لہٰذا کسی بھی وقت کسی بھی معاہدے کی خلاف ورزی پر درخواست 322C 7/4/2025 کی روشنی میں کارروائی دوبارہ عمل میں لائی جائے گی۔ پڑھ سن سمجھ سوچ کر تصفیہ درست ثابت کیا ہے تاکہ سند رہے۔ اب آپ جناب سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس تصفیہ میں کون سی شرائط ایسی ہے جو میرے خلاف جا رہی ہو؟ جو ہے دن کو پولیس اسٹیشن پر تصفیہ ہوا، رات کو لڑکے نے تصفیے سے انکار کر دیا، ڈبل گیم کھیلی گئی ہے۔ اس ڈبل گیم میں والدین کہتے ہیں کہ ہمارا شادی پر 10 لاکھ خرچ ہوا، کبھی کہتے ہیں 30 لاکھ خرچ ہوا، کبھی کہتے ہیں 50 لاکھ خرچ ہوا، ہم طلاق نہیں دیتے، ہم طلاق نہیں دیتے۔ لیکن بیٹے سے ملی بھگت کر کے بیٹا کہتا ہے کہ تم نے اگر جانا ہے تو اسی وقوعے والے گھر جاؤ، اگر نہیں جانا تو میری طرف سے تم کو طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے۔ اللہ کا قانون ہے، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء وطلقوہن کہ جب تم طلاق دیتے ہو تو لڑکی کو اس کا حق ادا کر کے طلاق دو۔ تو بڑے افسوس کی بات ہے، ایک طرف سے لڑکا کہتا ہے میں طلاق دیتا ہوں، اور لڑکے کے والدین کہتے ہیں کہ ہمارا اتنے لاکھ روپیہ خرچ ہوا ہے، ہم طلاق نہیں دیتے۔ اور حق مہر میں جو الفاظ انہوں نے لکھے ہوئے ہیں، اور یہ دیکھو یہ شومنٹ کے لیے لکھا گیا ہے، یہ حق مہر شومنٹ کے لیے لکھا گیا ہے، یہ دینے کے لیے نہیں لکھا گیا۔ یہ فراڈ اور دھوکہ ان جو ہے نا مچھندروں کا صاف واضح طور پر بولتا ثبوت جھوٹ کا ہے۔ جناب والا حماد اللہ اور اس کی بیوی ڈبل گیم کا کھیل کھیل رہے ہیں۔ درخواست کی کارروائی سے بچنے کی خاطر جو ہے دن کو تصفیہ، رات کو طلاق، باپ کا کہنا اتنے لاکھ خرچ ہوئے، ہم طلاق نہیں دیتے، یہ ایک ڈرامہ کھیلا جا رہا ہے۔ ان کے مطابق حق مہر صرف اور صرف ایک شومنٹ کے لیے لکھا گیا ہے، جبکہ ان کا بیٹا کہتا ہے رہنا ہے تو اسی گھر میں رہو، اگر نہیں تو پھر ہم نے حماد اللہ فریق کی تصفیہ شرائط سے انکاری کی صورت میں 16/4/2025 کو تھانہ صدر افسران بالا سے رجوع کیا کہ تصفیہ سے پھر گئے ہیں، یہ کہ جناب ہماری شرائط کا حصہ تھا۔ کسی بھی شرائط سے کسی بھی وقت انکاری کی صورت میں یا الزام لگا کر گھر سے خانہ بدر کرنے کی صورت میں 20 لاکھ روپے ارجانہ دینے کے پابند ہوں گے، اور درخواست 322C کی کارروائی دوبارہ عمل میں لائی جائے گی۔ ہم پیش ہوئے 16 تاریخ کو، اور یہ درخواست تھانے کے محرر نے خود لکھی ہے اپنے ہاتھوں سے، میں گھر سے نہیں لکھ کے لایا، یہ درخواست خود تھانے کے محرر نے لکھی ہے، اور اس نے لکھا ہے کہ معاہدہ پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، میں بیانی ہوں کہ میں کسی شرط کو نہیں مانتا، میں رکھنا چاہتا ہوں، مگر اگر اپنی بیٹی کو بھیجتے ہیں تو میرے گھر بھیج دو اس کی غیر موجودگی میں۔ الفاظ پر غور کرو کہ اس کی غیر موجودگی میں درندہ سفت لوگوں کے گھر میں بیٹی کو بھیج دوں، میں میرے گھر بھیج دو، وہاں ہی رہے گی، وقوعے والے گھر، طلاق نہیں دوں گا، اگر آپ نے بھیجنا ہے تو بھیج دو، نہیں تو عدالت سے کھلا لے لینا۔ مذکورہ اپنے والدین کے کہنے پر سب کچھ کر رہا ہے اور معاہدہ کی خلاف ورزی کر رہا ہے، بذریعہ درخواست استدعا ہے میری قانونی مدد کی جائے۔ میری بیوی کی طرف سے درخواست تھی، شفیق خان IO اس درخواست کی انکوائری کرنے کے بجائے میری بیوی کو تھانے کی ریکارڈنگ والے کمرے سے اٹھا کے باہر بھیج رہا ہے، بولتا ہے بیوی تم نکل جاؤ یہاں سے، عورتوں کا کوئی کام نہیں ہے یہاں پر بیٹھنا، جبکہ درخواست میری بیوی کی طرف سے ہے، اور بیوی کی بات سن نہیں رہا اور مجھے بھی ٹارچر کر رہا ہے، اور پھر بھی میں اس کا مشکور ہوں۔ میں شفیق خان SI کا دل کی تہ گہرائیوں سے مشکور ہوں۔ اس کی سمجھ میں بات نہیں آئی ہوگی نا، اس نے ایسے کہہ دیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
माफिया की शराइत से इनकारी की कार्रवाई, इज्जत पे हाथ डालने की कार्रवाई, कौम के मुआफ़िज़ जियाले बहादुरों ने 107 में केस अड़ा दिया। 107 में आप सब जानते हैं, इज्जत पर हाथ डालना, झूठी दरख्वास्तें देना, ये कौन से केस बनते हैं? आज तो नेट का दौर है, मोबाइल में क्लिक करो, 1 मिनट में सब कुछ आ जाएगा। क्या सन 1400 ईस्वी का कानून ये बताता है कि पुलिस के पास 107 की कार्रवाई के अलावा कोई इख्तियार नहीं। और मुझे तो ख़तरा है अगर कोई कत्ल भी हो जाएगा तो कार्रवाई 107 की ही होगी। इस बात पर गौर होना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि इमारत इस्लामाबाद डी चौक में बन रही है, इमारत का छत जाकर एबटाबाद में डाला जा रहा है। तवज्जो, गौर फिक्रा है। क्या 6/4/2025 को अमादुल्लाह ने अपने घर के अंदर मेरी बेटी सायरा अंसर को तशद्दुद करके नीम बरहन हालत में बेहोशी के करीब पहुंच गई और मेरी बीवी और दूसरी बेटी ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई और रोती चिल्लाती रात के अंधेरे में घर पहुंची। रात के अंधेरे में आपने इस बात को पिक करना है। 6 तारीख को हम उस घर से निकल आए हैं, 6 तारीख को उस घर से निकल आए हैं और दूसरे दिन 7/4 को हस्बे ज़ाब्ता कार्रवाई के लिए तहरीरी दरख्वास्त दी है। मैं अपनी मर्ज़ी का दफ़ा नहीं लगाना चाहता, मैं इस बार 302 नहीं लगवाना चाहता। हस्बे ज़ाब्ता कार्रवाई आप भी जानते हैं, मुझे भी पता है हस्बे ज़ाब्ता क्या होता है। 28/4/2025 तक अमादुल्लाह के घर में मेरी बेटी और बीवी का आना जाना ना हुआ। 6/4 से 28/4 तक उस घर में मेरी बीवी और बेटी का आना जाना ना हुआ। 15 दिन गुजर जाने के बाद बड़े अफसोस और नहायत अदब से ये गुजारिश करता हूँ कि जनाब वाला अब एक और नई कहानी अमादुल्लाह के घर से जेवर चोरी हुआ, किसने चोरी किया और कब चोरी किया। मेरे घर वालों के ख़िलाफ़ अमादुल्लाह के घर से 6/4/2025 को आना जाना बंद है। कितने खूबसूरत अंदाज में मन गढ़त कहानी बनाई गई। अंदाज़ कितना खूबसूरत है, कितना खूबसूरत अंदाज़ है। मन गढ़त कहानी किस तरह बनाई गई है कि 20/4 को या 21/4 को अपनी दरख्वास्त में मेरे घर के ख़िलाफ़ चोरी की दरख्वास्त दे दी है, जबकि चोरी होने वाली तारीख़ों में अमादुल्लाह के घर हमारा आना जाना बिल्कुल नहीं था। चोरी के वकूए में टाइम भी लिखा जाता है, उसमें तारीख़ भी लिखी जाती है, उसमें गवाह भी लिखे जाते हैं, झूठे हों या सच्चे हों, टाइम वो ठीक हो या गलत हो, लेकिन लिखा जाता है। हमारा उस घर आना जाना नहीं है और हम जिन्नात बनकर उसके घर से जेवर चोरी करके ले आए। जिन्नात बनकर, इंसान तो नहीं जा सकते ना। आगे जनाब वाला अब 4 तोले जेवर चोरी की दरख्वास्त पर मौक़िफ़ क्या है। मौक़िफ़ अब मैं वजाहत करना चाहता हूँ। देखो, एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलो तो तब भी वो झूठ ही होता है। अमादुल्लाह का बयान, मेरे छोटे लड़के के लिए 4 तोले जेवर था जो इस लड़की सायरा अंसर के कमरे में रखा हुआ था। पहले वो 4 तोले जेवर सायरा अंसर ने चोरी किया, फिर वो 4 तोले जेवर इसकी माँ ने चोरी किया। DSP साहब के ऑफिस में ये बात बाकायदा तौर पर हुई, हमारे गवाह साथ मौजूद हैं, उनके रूबरू ये बात हुई। और जनाब DSP साहब का मैं नहायत मशकूर हूँ, एक काबिल शख्सियत हैं। उन्होंने बोला कि जेवर की रसीद है, कोई जवाब नहीं। बोला आपके और कितने कमरे हैं? 4 कमरे हैं। बोला जेवर इस लड़की के कमरे में क्यों रखा हुआ था? तो कोई जवाब नहीं। इंक्वायरी तो वहाँ ही पर ख़त्म हो गई थी कि दरख्वास्त भी चोरी की है और वकूआ मोबाइल में बोल रहा है, जुर्म खुद बोल रहा है, जुर्म खुद मोबाइल में रिकॉर्डिंग से बोल रहा है। और मैं मशकूर हूँ DPO साहब का कि उन्होंने मेरी इस दरख्वास्त को जो है ना दोबारा SP साहब पर रेफ़र की और जनाब SP साहब ने मेरी रिकॉर्डिंग मोबाइल से सुनी। किसी अफसरान बाला ने रिकॉर्डिंग नहीं सुनी। रिकॉर्डिंग में वो लड़का और लड़के का बाप खुद कह रहा है कि जी हाँ, हमसे वकूआ हुआ है, आइंदा के लिए नहीं होगा। मेरे घर का मामला था, मैं कहता था बदनामी ना हो जाए, हम इज़्ज़तदार लोग हैं, कोई भी ना सुने, हम इसको टार्चर करते रहें, इसको तंग करते रहें, ये मर जाए,
یا یہ زہر کھا لے یا اس کو ہم لٹکا کر کہیں گے جی خودکشی کی ہے اس نے، اس کا باپ کیا کر لے گا ہمارا؟ جو اس نے چوری کی، پھر 4 تولے زیور اس کی ماں نے چوری کیا، چوری کی یہ زیور کی پرچی ہے نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت ہے نہیں ہے، اس کے کمرے میں کیوں رکھا تھا کوئی ثبوت نہیں ہے، انکوائری مکمل تھی یہاں پر جناب والا۔ اب اس 4 تولے زیور چوری کیا گیا، بیان ایس پی صاحب کے آفس میں ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں ہو رہا ہے۔ حماد اللہ کا بیان، میں نے اپنے چھوٹے لڑکے کے لیے 4 تولے زیور بنا کر اپنے کمرے میں رکھا ہوا تھا، اپنے کمرے میں۔ ایک جگہ پر کہتا ہے کہ لڑکی کے کمرے میں، دوسری جگہ کہتا ہے کہ اپنے کمرے میں رکھا ہوا تھا، چونکہ لڑکی کو اس بات کا علم تھا چابیاں کہاں ہیں اور زیور کہاں ہے، اس نے وہاں سے زیور چوری کیا۔ اب بات غور طلب یہ ہے کہ ان میں سچی بات کون سی ہے، کہ لڑکی نے اپنے کمرے سے چوری کیا یا لڑکی کی ماں نے اپنے کمرے سے چوری کیا یا حماد اللہ کے کمرے سے چوری ہوا؟ اس وقوع کا ایک الفاظ کیوں جو ہے نا نہیں ہے، طلب غور بیان۔ ایک ہی درخواست میں 4 تولے زیور چوری کیا گیا اپنے کمرے سے، دوسری جگہ سائرہ انصر کے کمرے سے، کون سی بات درست ہے؟ جرم سے بچنے کے لیے، جرم سے بچنے کے لیے یہ فراڈ کیا جا رہا ہے، جھوٹی درخواستیں دے کر اس لڑکی کو پھنسا دیا جا رہا ہے۔ میں ڈی پی او، مجھے اب انصاف چاہیے آپ لوگوں سے، آئی جی صاحب اور ڈی آئی جی صاحب سے مجھے انصاف کی اپیل، اور مجھے بس اپنی جان کا خطرہ ہے اب ان لوگوں سے کہ وہ مجھے مار نہ دیں، مجھے صرف انصاف چاہیے آپ لوگوں سے۔ باقی میرے پاپا نے جو باتیں کی ہیں وہ میرے بارے میں ہی ہیں ساری۔